الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر ہماری زندگیوں میں عید الاضحیٰ جیسا عظیم تہوار عطا فرمایا، اور یہ وہ تہوار ہے جس میں غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، جو سال بھر تک ان کو دل بھر کے گوشت نہیں ملتا، اس تہوار پر ان کو مل جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ برادران وطن جو ایک سال تک جانوروں کو پالتے ہیں، تو مسلمان بڑی محبتوں کے ساتھ اپنی رب کی رضا کے لیے قربانی کا جانور لے کر آتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر مذہب اسلام یہ سکھاتا ہے کہ مذہب اسلام امن و سلامتی، امن و سکون کا مذہب ہے۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے یہاں پر تمہارا گوشت، تمہارا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری پرہیزگاری، تمہاری تقوی، تمہاری اطاعت رب کے قریب پہنچ جاتی ہے جب تم قربانیاں کرتے ہو۔ اس موقع پر مسلمان اپنی رب کی رضا کے لیے، اپنے رسول اللہ کی رضا کے لیے سنت سمجھ کر قربانی کرتا ہے، اور مسلمان ایک نہیں بلکہ کئی قربانیاں دیا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت کے لیے حکم فرمایا، جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانیاں دیں۔ لیکن ابھی ہم ریاست کرناٹک اور بالخصوص شہر بنگلور میں جو حالات دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ قربانی مافیا ایک گروہ بن چکا ہے۔ آج مشترکہ قربانی جامعہ حضرت بلال میں ہوتی تھی، 100 سے زیادہ جانور یہاں پر ذبح ہوتے تھے۔ ہم حالات جانتے ہیں کہ ایک اچھا جانور لانے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ مشترکہ قربانی کے مسائل یہ علماء اچھے طریقے سے جانتے اور پہچانتے ہیں، لیکن آج یہ کئی سالوں سے مطلوبہ غیر مطلوبہ جو قربانی کے معاملات چلے ہیں، یہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اور حد تو یہاں تک ہو چکی ہے کہ 1200 روپے کا حصہ، 1300 روپے کا حصہ، 1500 روپے کا حصہ، یعنی جو ایک بکرا بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے، اس سے کم قیمت میں ایک بڑا جانور کیسے یہ خرید سکتے ہیں، اور کس طرح سے 1200، 1300، 1500 میں ایک بڑے جانور میں ایک حصہ لے کر 7 حصوں سے بڑے جانور خریدیں گے۔ ایک دم حیران و پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کہاں تک کے معاملات یہ چل رہے ہیں۔ بہرحال میں مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال سے برادران اسلام بالخصوص ریاست کرناٹک کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی ہماری ریاست میں بڑے جانور کی قربانی پر پابندی عائد کی گئی ہے، لہٰذا ممنوعہ جانور کی قربانی آپ نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں بدر عطا فرمایا ہے، ہم یہاں پر بکرا، بکری، چھیلا، چھیلی یعنی بھیڑ آپ خرچ سکتے ہیں، اور اللہ نے غریبوں کو نہیں کہا ہے، بلکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں کم حصہ ہوتا ہے وہاں لوگ دوڑ دوڑ کے قربانی میں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی وہ پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اس میں اخلاص اللہ دیکھتا ہے۔ تو ہمیں جہاں پر اچھا جانور ذبح ہوتا ہے وہاں پر مشترکہ قربانی میں حصہ لیں۔ اور ابھی جو بار بار اعلان آ رہا ہے، ویڈیو آ رہے ہیں، آڈیو آ رہے ہیں، اور اشتہارات کی شکل میں اتنا آ رہا ہے کہ ریاست کرناٹک کے بارڈر پہ، تمل ناڈو میں، آندھرا میں قربانیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ حکومت نے سخت آرڈر دیا ہے پولیس کے ذریعے سے کہ آپ کو بارڈر پہ آپ کو تلاشی لینی ہوگی، آپ کو گاڑیوں میں گوشت تو نہیں آ رہا ہے، بڑے جانور کی قربانی یا گائے کا گوشت تو نہیں آ رہا ہے، سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ ایسے میں لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ بارڈر پہ قربانیاں کر رہے ہیں، اور آپ اگر گوشت دیتے ہیں اور وہ لوگ گوشت لے کر آتے ہیں اور اس گوشت کو پکڑا جائے گا تو کتنی سخت سزا ہے، جرمانہ بھی ادا کرنا پڑے گا، اور ان کے جیلوں کے سلاخوں میں پیچھے جانا پڑے گا۔ ایک عید ان کے لیے وعید ہو جائے گی، خوشی میں غم پیدا ہو جائے گا، رنج پیدا ہو جائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا مرکز اہل سنت جامعہ حضرت بلال کے ذریعے سے برادران اسلام یعنی بالخصوص ریاست کرناٹک کے مسلمانوں سے کہ اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے، تو آپ ان معاملات کو
کو چھوڑ کر آپ 10-12 ہزار کا بکرا آپ خرید سکتے ہیں، اور آپ کے لیے کوئی 10-12 ہزار روپے اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ یہاں قربانی کی اجازت ہے، آپ چھیلا چھیلی بکرا بکری کر سکتے ہیں، تو برائے کرم آپ مشکلات کا سامنا نہ کریں۔ آپ عید کے موقع پر پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ اپنی ہی ریاست میں، اپنے شہر میں آپ کوشش کریں، کیونکہ کسی بھکاری کو آپ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے آپ قربانی کر رہے ہیں، تو اللہ کے نام پر 1000-2000 نہ دیکھیں۔ اس اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس اللہ نے دولت دی ہے، عزت دی ہے، ثروت دی ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ کم جہاں حصہ وہاں پر قربانی جو کرنے کا معاملات چل رہا ہے اس کو ختم کریں۔ اس سے پریشانیاں ہیں، ربی سے راضی نہ ہوگا، بلکہ آپ رب کو راضی کرنے کے لیے خوبصورت جانور لیں، بکرا لیں، بھیڑ لیں، دمبا لیں۔ آج ہماری ریاست میں، شہر میں وہ مل رہے ہیں، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اچھا جانور خریدیں۔ یہی پیغمبر اعظم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ حضور خود بازار مدینہ میں تشریف لے جاتے اور اچھا جانور خرید کر لاتے، اپنے نام سے بھی ذبح کرتے اور اپنے امت کے نام سے بھی ذبح کرتے۔ میں برادران اسلام سے گزارش کروں گا کہ آپ ایسے موقع پر صفائی ستھرائی کا بھی خاص خیال رکھیں۔ آپ روڈوں پر قربانی کریں تو قربانی کرنے کے بعد آپ تمام اس کے فضلات، باقیات، اس سے تعفن پیدا ہوتا ہے، آپ اس کو اٹھا کر BBMP کی طرف سے انتظامات کیے گئے ہیں، آپ ان کی گاڑیوں میں ڈالیں۔ ہماری وجہ سے برادران وطن کے دل کو، ہم جذبات کو مجروح نہ کریں، بلکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارا ملک ہے، ان کا بھی ملک ہے، ہم محبت سے رہتے ہیں۔ آپ عید کے موقع پر ان کو اپنی محفلوں میں جمع کریں، ان کو بھی عید کی مبارکبادی دیں، اور ہماری قربانیوں سے برادران وطن کے دل کو مجروح نہ ہونا چاہیے۔ اس انداز سے آپ قربانیاں کریں، غریبوں کو دیں، یتیموں کو دیں، بیواؤں کو دیں، اور جتنا ہو سکے آپ جتنا قربانی کا گوشت غریبوں کو بانٹیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ یہ ایک اور مسئلہ ہے، یہ مرحومین کے نام سے جو دیتے ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیے، یہ بھی آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ آج واٹس ایپ کے ذریعے سے، آج تو پوری دنیا یعنی واٹس ایپ اتنا بڑا مفتی اعظم ورلڈ ہو گیا ہے کہ اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے۔ ہر مسئلے کو آج ہم واٹس ایپ پہ نکالتے ہیں، اور ایسے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ مرحومین کے نام سے قربانی جائز نہیں ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا یہ بالکل ہرگز ان کا مطالعہ کم ہے، یا ان کو اس کی خبر نہیں ہے، جبکہ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی اپنے نام سے کی اور ایک قربانی اپنی پوری امت کے نام سے آپ دیا کرتے تھے، بلکہ مدینہ شریف میں 10 سال تک آپ قربانی دیتے رہے۔ تو حضور کی امت وہ بھی تھی جو اس موقع پر انتقال کر چکی تھی، حضور کی امت وہ بھی تھی جو اس وقت موجود تھی، حضور کی امت وہ بھی تھی جو پیدا ہونے والی تھی۔ تو اس زمانے میں حضور نے اپنی مرحومین امت کے لیے جب قربانی کی ہے، تو الحمدللہ آج بھی مرحومین کے لیے قربانی جائز ہے۔ قربانی اپنے مرحومین کے نام سے کریں، اپنے نبی کے نام سے کریں، اہل بیت رسول کے نام سے کریں، خلفائے راشدین کے نام سے کریں، بزرگان دین کے نام سے کریں، اپنے پیر صاحب کے نام سے کریں، اپنے ماں باپ کے نام سے کریں۔ جتنے بھی مرحومین مسلمین ہیں آپ ان کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچاتا ہے۔